نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے چھپائے چھپ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی، یہ چہرے سے جھلکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے۔ مگر یہ سب اگر سچ ہے تو اے لوگو تمہیں اللہ سے بھلا یہ کیسی محبت ہے؟ اگر یہ سب سچ ہے تو اے لوگو تمہیں اللہ سے مگر یہ کیسی محبت ہے؟ نہ چہروں سے جھلکتی ہے، نہ لہجوں میں مہکتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے۔ بتاؤ تمہیں یہ اللہ سے بھلا کیسی محبت ہے؟ بھلا کیسی محبت ہے؟ وہ عظیم رب، وہ عظیم الشان رب، وہ ذی الجلال والاکرام رب، وہ ساتوں آسمان کا مالک، وہ بحر و بر کا مالک، وہ خشکی اور تر کا مالک، وہ زمین کا مالک، وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کا مالک، وہ چونٹیوں کا مالک، وہ حشرات الارض کا مالک، وہ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کا مالک، وہ کیڑے کو پتھر کے اندر رزق پہنچانے والا مالک، وہ ہماری سوچ کو ہمارے عمل سے پہلے جاننے والا میرا مالک، میرا رب شکوہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، اے انسان، اے وہ انسان جس کو میں نے کتنی حقیر چیز سے پیدا کیا، اے مٹی کے پتلے، میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے تخلیق کیا، میں نے تیرے اعضاء بنائے اور تیرے اعضاء کو ایک ایک عضو کو اس کی جگہ پہ لگایا، تمہیں نظام زندگی دیا، تمہیں عقل دی، تمہیں شعور، تمہیں ذہانت بخشی، تمہیں تسکین پہنچائی، تمہارے جوڑے جوڑے بنائے، تمہیں والدین دیے، تمہیں بہن بھائی دیے، تمہیں عزیز و اقارب دیے۔ ما غرک بربک الکریم، اتنی ساری چیزیں تمہیں جس رب نے دی وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا محبوب ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ تو کرو، اس کی محبتوں کی وسعت ہی نہیں، اس کی محبتوں کی انتہا ہی نہیں، اس کی محبتوں کی حد ہی نہیں۔ لامحدود محبت کے خزانے، تم چل کے جاتے ہو وہ دوڑ کے آتا ہے، تم ایک بار پکارتے ہو وہ 10 بار جواب لوٹاتا ہے۔ تمہیں کس نے بہکا دیا؟ ما غرک بربک الکریم، یہ شکوہ بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، تمہارے کریم رب سے۔ یہ ایک ایسا شکوہ ہے کہ اگر اس کو دل کی گہرائی سے محسوس کیا جائے تو یہ الفاظ دل کو، سینے کو چیر پھاڑ کے رکھ دینے والے الفاظ ہیں کہ تمہارے اس رب نے جس نے تم سے اتنی محبت کی، تمہیں چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے وہ معاف کرتا ہے، بخشش کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تم اس کی فرما برداری کرو یا نہ کرو، چاہے اس کی اطاعت کرو یا نہ کرو، چاہے اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، وہ تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیتا، وہ تمہیں پیاسا نہیں رہنے دیتا، وہ تمہیں ننگا نہیں رہنے دیتا۔ تم پریشان ہوتے ہو وہ راستے بنا لیتا ہے، تم رو رہے ہوتے ہو وہ تمہیں ہنسانے کے ذریعے بناتا ہے، تم الجھنوں میں ہوتے ہو وہ تمہیں راستے دکھاتا ہے، تم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہو وہ ان مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ اس رب سے بہک کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ رب جا بجا ارشاد فرما رہا ہے، جا بجا تمہیں بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتنے انعامات بنائے، تم ان ساری چیزوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ میں نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں بنا دی،
میں نے راستوں کو آسان کر دیا، پتھروں اور پہاڑوں کو آسان کر دیا، تمہیں آسمان سے مینا برسا کے دے دیا، تمہارے لیے پھل اور پودے اگا دیے، تمہارے لیے درخت بنا دیے، تمہیں وہ چیزیں عطا کر دی جو تمہاری ضروریات زندگی تھی، تم نے مانگی بھی نہیں، بنا مانگے میں نے تمہیں دے دی، پھر بھی تم مجھ سے غافل ہو، پھر بھی تمہیں میری یاد نہیں آتی۔ دیکھو میں تو ہر پل تمہیں بنانے کے بعد، تم سے بے نیاز ہونے کے بعد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے سجدے کرو، اس کے پاس تو فرشتے ہی بہت ہیں، اس کے پاس تو چرند پرند ہی بہت ہیں۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تم سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی مخلوق کو تشکیل دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی مخلوق کو بنایا اور اپنی مخلوق سے بنا سوال کیے بے انتہا محبت کرتا ہے اور بے انتہا نوازتا ہے۔ اس کے بعد تم اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، تو تمہیں وہ 24 گھنٹوں میں ایک بار بھی یاد نہیں آتا؟ عبادت تو ایک طرف رہ گئی، تہجد میں اللہ سے باتیں کرنا تو ایک طرف رہ گئی، اس کی یاد میں رونا اور آنسو بہانا تو ایک طرف رہ گیا۔ کیا کسی ایک لمحے میں بھی تمہیں اپنا خالق یاد نہیں آتا؟ تمہیں اپنا مالک یاد نہیں آتا؟ اگر سچ مچ میں تم اس سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت جھلکتی کیوں نہیں؟ تمہارے اعمال سے کیوں نہیں جھلکتی؟ تمہارے اعضاء سے کیوں نہیں جھلکتی؟ تمہارے انداز سے کیوں نہیں جھلکتی؟ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن یہاں پہ تو کہیں بھی ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا واقعی میں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں ایمان کا نور جاگتا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں میں روشنی ایمان کی، نور ایمان کا موجود ہے؟ یہ سوال آج ہم نے خود سے کرنا ہے، کیا واقعی میں ہم محبت اپنے رب سے کرتے ہیں؟